subscribe to our channel and press the bell icon. طلباء طالبات سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس ون سائنس اور ٹیکنالوجی کا حصہ دوم ہے۔ نواں سبق ہے سماجی صحت۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 سماجی صحت سائنس 2۔ پہلا سوال ہے خالی جگہوں پر مناسب لفظ لکھیے۔ الف مجلس قہقہہ اور ڈیش دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بے شراب نوشی سے خصوصاً ڈیش نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ جیم سائبر جرائم پر قابو پانے کے لیے ڈیش قانون ہے۔ پہلے کا جواب ہے تناؤ، دوسرے کا جواب ہے عصبی نظام اور تیسرے کا جواب ہے آئی ٹی قانون 2000۔ سوال نمبر 2 ہے جوابات لکھیے۔ الف کون کون سے اجزاء سماجی صحت کا تعین کرتے ہیں؟ بے انٹرنیٹ موبائل فون کا مسلسل استعمال کرنے والے افراد میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں؟ جیم سائبر جرائم کے حادثے سے عام انسان کا کون کون سے برے نتائج سے سامنا ہوتا ہے؟ دال لوگوں سے گفتگو کرنے کی اہمیت بتائیے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے کسی بھی سماج کی سماجی صحت کی برقراری کے لیے لوگوں کو کئی اچھی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا غذا، پانی، رہائش، لباس، دوائیں اور طبی خدمات، لوگوں کی تعلیم کے مساوی مواقع، اطراف کے ماحول کی صاف صفائی، نقل و حمل کی سہولت وغیرہ۔ دوسرا اطرافی ماحول کے سماجی اور سیاسی حالات اس سطح پر ہونے چاہیے کہ وہاں کوئی بھی جرائم پیشہ افراد کا وجود نہ ہو۔ جرائم پیشہ افراد کی موجودگی سے سماجی صحت بڑے پیمانے پر متاثر ہوتی ہے۔ تیسرا سماج کی ہمہ جہت ترقی کے لیے باغات، کھیل کے میدان، سماجی پروگرام، نیز کھیلوں کے انعقاد کے لیے خالی خطوط، اسپورٹس کلب وغیرہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان سہولیات کے سبب لوگوں کی شخصیت سازی میں ترقی ہوتی ہے، لوگ خوش خرم اور توانا رہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے مجرمانہ رجحانہ اور منشیات کی لت سے لوگوں کا ناموضوع برتاؤ، ادنیٰ سوچ سے سماج کے دوسرے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور سماجی صحت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ پانچواں نقطہ ہے دوست رشتہ داروں کا بڑا گروہ، تنہائی میں وقت کا مناسب استعمال، ساتھیوں کے گروپ کے ساتھ وقت گزاری، دوسروں پر بھروسہ کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، انسانوں کو قبول کرنے کا رجحان بڑھانے کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے انٹرنیٹ موبائل فون کا مسلسل استعمال کرنے والے افراد میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جب ایک شخص مسلسل موبائل فون کا استعمال کرتا ہے تو اس میں کئی جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا موبائل فون سے مسلسل تابکار غیر مرئی شعاعوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ان شعاعوں کی زد میں مسلسل رہنے سے تھکن، سر درد، بے خوابی، بھولنے کی عادت، کانوں میں آواز کا گونجنا، جوڑوں میں درد، نظر کے مسائل وغیرہ سر اٹھاتے ہیں۔ موبائل سے پیدا ہونے والی تابکار شعاعیں بالغوں سے زیادہ چھوٹے بچوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ شعاعیں ہڈیوں میں جذب ہو کر انہیں کمزور کرتی ہے۔ تیسرا ہے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے مسلسل ربط میں رہنے والا شخص تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ رشتہ داروں اور اطراف کے دیگر لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں رکھ پاتے۔ چوتھا نقطہ ہے ان میں صرف خود کے بارے میں سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود غرضی اور خود فکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں دوسرے سے ہمدردی کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے اس کا دور رس اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ سماجی ذمہ داریوں سے کتراتے ہیں، اس طرح ان کی سماجی صحت میں بری طرح خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے سائبر جرائم کے واقعات سے ایک عام انسان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے دھوکے باز افراد کسی بھی نامناسب طریقے سے ایک فرد کا آدھار کارڈ، پین کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ کا نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک سائبر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حاصل کیے ہوئے نمبر کا غلط طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے کثیر رقم نکالی جاتی ہے۔ دھوکے باز اتنے ہوشیار ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں کے اے ٹی ایم کے کارڈ کے کلون کارڈ تیار کر لیتے ہیں اور اس نقلی کارڈ سے غریب لوگوں کو اپنی زندگی بھر کی کمائی سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے آن لائن شاپنگ کے ذریعے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔
تیسرا، فیس بک پر جعلی اکاؤنٹ کھول کر اس میں غلط معلومات کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس اکاؤنٹ سے نوجوان لڑکیوں کا جذباتی اور معاشی استحصال کیا جاتا ہے۔ چوتھا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بدنامی کرنے والے جھوٹے پیغامات، فحش تصاویر، شرانگیز بیانات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں۔ مذہبی رہنماؤں سے متعلق نازیبا کلمات سے دو فرقوں میں فساد کرایا جاتا ہے۔ پانچواں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہیکرز وائرس بھیج کر کسی کے کمپیوٹر نظام سے اور فون سے بھی مفلوج کن معلومات بھیج سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنے کی اہمیت بتائیے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، آج کل سماج میں لوگوں کے درمیان شدید مقابلہ آرائی، عدم تحفظ اور جرم کرنے کے رجحانات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، اس قسم کے حالات کے سبب لوگوں میں ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہے۔ تیسرا، اگر لوگ تناؤ میں مبتلا رہیں تو ان میں اداسی اور محرومی جیسے خطرناک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مسائل کو حل نہ کیا جائے تو لوگوں کو منشیات کی لت پڑ جاتی ہے۔ لوگ اپنے غموں کو بھلانے کے لیے بلا کی شراب نوشی کرتے ہیں۔ لوگوں کے دماغ میں خودکشی کے خیالات پنپتے ہیں۔ اگر ایسے حالات میں متاثرہ افراد کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں تو ان کے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے، تناؤ کے خاتمے کے لیے کونسلر کی مدد لی جا سکتی ہے۔ پانچواں، اچھی گفتگو سے والدین یا فیملی کے دیگر ممبران کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ذیل کا معمہ حل کیجیے۔ پہلا ہے، شراب اور تمباکو کا مسلسل استعمال۔ دوسرا، اس ایپ سے سائبر جرم ہونا ممکن ہے۔ تیسرا، ناقابل علاج مرض۔ چوتھا، تناؤ کے بغیر زندگی گزارنے کے لیے ضروری۔ پانچواں، دوسروں کو عزت دینا۔ چھٹا، کھانا پکانے کا ہنر۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سے دو، تین، چار، پانچ، چھ، اس طریقے سے 6 الگ الگ لفظ اس کے لیے لکھے جائیں گے۔ پہلا لفظ ہے لت، دوسرا ہے فیس بک، تیسرا ہے ایڈز، چوتھا ہے مخوی غذا، پانچواں ہے سماجی صحت اور چھٹا ہے پکوان۔ چوتھا سوال ہے، تناؤ کو کم کرنے کے مختلف ذرائع کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے مجلس خواہاں۔ لوگ ایک ساتھ کسی باغ یا میدان میں جمع ہو کر زور زور سے خواہاں لگا کر اپنے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، اچھے مواصلات، دوستوں، ساتھی، بہن، بھائی، اپنے اساتذہ اور والدین سے اچھے انداز سے گفتگو کرنے سے آدمی تناؤ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کسی قریبی شخص سے گفتگو کر کے یا اپنے احساسات کا اظہار کر کے بھی تناؤ دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے خیالات قلم بند کرنا۔ اس کا جواب ہے، دل میں آئے ہوئے خیال کو قلم بند کرنے سے تناؤ کچھ حد تک دور ہو جاتا ہے۔ ہم قلم بند طریقے سے ہماری غلطیوں کو قبول کر کے پھر ان کا تجزیہ کر کے اپنے تناؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ چوتھا، مشاغل، اشیاء کا ذخیرہ کرنا، فوٹوگرافی، معیاری کتابوں کا مطالعہ، موسیقی، باغبانی، پرندوں کا مشاہدہ، پالتو جانور، پکانے کا ہنر، مجسمہ سازی، ڈرائنگ، رنگولی، رقص وغیرہ جیسے مشاغل کو اپنانے سے ہمارے فضول وقت کا مثبت استعمال ہوتا ہے۔ مثبت چیزوں کی جانب توانائی اور دل لگانے سے منفی اجزاء خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ پرمسرت موسیقی سیکھنے، سننے، گانے سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور تناؤ دور ہو جاتا ہے۔ پانچواں ہے میدانی کھیل اور جسمانی ورزش۔ کھیل کود میں حصہ لینے سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کھیلوں سے جسمانی ورزش، نظم و ضبط، دوسروں کے ساتھ بین العمل، گروہی جذبات میں اضافہ، اکیلے پن کو دور کرنا، فرد کا سماج سے جڑنا اور تناؤ دور کرنا جیسے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ہر ایک کی 3 مثالیں لکھیے۔ الف، تناؤ کم کرنے والے مشاغل۔ ب، سماجی صحت کو خطرے میں ڈالنے والی بیماریاں۔ جیم، موبائل فون کے زیادہ استعمال سے ہونے والی جسمانی تکلیف۔ دال، سائبر جرائم کے کنٹرول روم میں کیے جانے والے اعمال۔ اس کے جوابات ہے، پہلا ہے تناؤ کم کرنے والے مشاغل، موسیقی سے لطف اندوز ہونا، پرندوں کا مشاہدہ اور فطرت سے محبت، اچھی کتابوں کا مطالعہ۔ دوسرا ہے سماجی صحت کو خطرے میں ڈالنے والی بیماریاں۔ اس کا جواب ہے ایڈز،
ٹی بی، جزام۔ تیسرا ہے موبائل فون کے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والے جسمانی مسائل۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے سر درد، دوسرا ہے نظر کے نقائص، تیسرا ہے جوڑوں میں درد، چوتھا ہے سائبر جرائم کو قانون کے دائرے میں لانے والے اعمال۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے کسی شخص کا پن نمبر چرا کر بینک سے روپیوں کا لین دین، دوسرا دوسرے کے تخلیق کردہ ادب کو چرانا یا اس کو غیر قانونی طور پر فروخت کرنا، تیسرا سرکاری اداروں اور کمپنیوں کی معلومات کی ہیکنگ کرنا۔ چھٹا سوال، آپ کیا کریں گے اور کیوں؟ الف، آپ کا زیادہ تر وقت انٹرنیٹ، موبائل گیمز، فون پر صرف ہو رہا ہے۔ بے، پڑوسی بچوں کو تمباکو نوشی پسند ہے۔ جیم، آپ کی بہن کم سخن ہو گئی ہے، مسلسل اکیلی رہتی ہے۔ دال، گھر کے اطراف خالی جگہ ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ آپ کا دوست مسلسل سیلفی لینے کے مشغلے میں مبتلا ہے۔ واو، 12ویں جماعت میں زیر تعلیم آپ کے بھائی کو پڑھائی کا بہت تناؤ ہو گیا ہے۔ اس کا جواب ہے پہلا ہے زندگی میں گزارا ہوا وقت کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنے وقت کا استعمال مطالعہ، ورزش، میدانی کھیل اور دیگر تفریحی مشاغل میں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے خالی وقت میں گھر کام کے لیے والدین کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم بغیر کسی مقصد کے کمپیوٹر پر سرفنگ کرنے، کمپیوٹر پر غیر ضروری سائنس دیکھنے یا موبائل گیمز میں گھنٹوں مصروف رہیں تو یہ وقت کی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کمپیوٹر پر چند ایسی سائٹس بھی ہوتی ہے جنہیں دیکھنے پر اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی سائٹس دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان کے دیکھنے پر تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ موبائل کے مسلسل استعمال اور سوشل میڈیا سے چپکے رہنے سے ہمارے اندر رفتہ رفتہ ان کی لت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خراب عادات ہماری شخصیت میں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں اپنے ضمیر کی آواز پر ان عادات سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ دوسرا ہے پڑوس میں رہنے والے بچوں کو تمباکو چبانے کی لت لگ گئی۔ اس کا جواب ہے ہم اس بچے کو اس کی زبان میں تمباکو نوشی چبانے کے نقصانات سے آگاہ کریں گے۔ ایسے بچے کو منہ کے کینسر کے مریضوں کی مختلف تصاویر اور ویڈیو دکھائیں گے تاکہ وہ ان ہولناک تصاویر کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کر سکے اور اپنی عادات کو ترک کر دے۔ بچے کے والدین کی مدد سے ہم اس کی لت کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کے والدین کو بچے کی خراب عادت سے آگاہ کریں گے اور اس کے برتاؤ پر گہری نظر رکھنے اور اس کے جیب خرچ پر کنٹرول رکھنے کی گزارش کریں گے۔ تیسرا ہے آپ کی بہن کم سخن ہو گئی ہے اور اسے مسلسل اکیلی رہتی ہے۔ اس کا جواب ہے جو فرد کم سخن بن جاتا ہے اس کے دماغ میں کئی قسم کے خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہی حالت بہن میں نظر آ رہی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور اس کی کم سخنی کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس قسم کے لوگوں میں اداسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کی تنہائی کو ختم کریں گے۔ اس کی سہیلیوں کو گھر پر بلا کر اس سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے، دوسرے لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کے لیے اس کی ہمت بندھائیں گے، اسے مشاغل کی طرف بھی راغب کرنے کی کوشش کریں گے، اسے اپنے پسند کے مشغلے کو منتخب کرنے کے لیے مدد کریں گے اور ضروری سامان مہیا کرائیں گے۔ ان تمام اقدامات کے بعد بھی اگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی تو اسے کونسلر کے پاس لے جا کر اس کی پریشانیوں کی وجہ معلوم کریں گے۔ چوتھا ہے گھر کے اطراف خالی جگہ کا استعمال کسی اچھے مقصد کے لیے کرنا ہے۔ اس کا جواب ہے گھر کے اطراف خالی جگہ کا استعمال چھوٹا باغیچہ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ باغیچہ کے لیے سرخ زرخیز زمین مٹی لا کر اسے خالی جگہوں میں مساوی طور پر بکھیر دیں گے۔ اس مٹی میں چھوٹے پودے یا کچھ ادویاتی پودے جیسے تلسی، پودینہ، ادرک وغیرہ کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ پر پودوں کی نرسری بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ کا استعمال کھیل کے میدان کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ پر بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے جالی بھی لگائی جا سکتی ہے اور شام کے وقت اس جگہ کو وقت گزاری کے لیے کھیل کود کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جگہ ہمیشہ صاف ستھری رہے۔ کوڑا کرکٹ کا استعمال نامیاتی کھاد کی تیاری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ پانچواں ہے آپ کے دوست میں مسلسل سیلفی لینے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا جواب ہے مسلسل سیلفی لینے کی عادت بہت بری ہوتی ہے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوست صرف اپنے خود کے بارے میں سوچنے میں مگن ہے، وہ خود غرض بن گیا ہے۔ مناسب مشاورت سے اس کی خود غرضی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں یہ عادت کیوں کر پیدا ہوئی، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ اسے چند دیگر افعال انجام دینے کی ترغیب پیدا کریں گے تاکہ اس کی سیلفی لینے کی عادت میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ مسلسل سیلفی لینا یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے، اگر کوئی اسے لگاتار انجام دے رہا ہے تو یہ ایک بری عادت ہے۔ دوست کو سیلفی لینے کے دوران پیش آئے مختلف حادثات کی تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ اپنی اس بیماری سے باز آ جائے۔ چھٹا سوال ہے، 12ویں جماعت میں پڑھنے والے آپ کے بھائی میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا جواب ہے، 12ویں جماعت کا نصاب تعلیم بہت وسیع ہے۔ اگر تعلیمی سال کے شروع ہوتے ہی مطالعے میں یکسوئی پیدا نہیں کی جائے تو امتحان کا خوف پیدا ہو جائے گا اور امتحان کے نتیجے میں قابل لحاظ نمرات حاصل نہ ہونے پر ذہنی تناؤ پیدا ہوگا۔ وقت کی منصوبہ بندی، مطالعے کا مناسب شیڈیول بنا کر اسے ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے نسخے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسے ایک وقت میں صرف ایک مضمون کے مطالعے کے لیے سمجھایا جائے گا۔ گھر کے ماحول کو بھی تناؤ سے آزاد بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے میل ملاپ، آپس میں اظہار خیال کریں تو کسی کو بھی اپنی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ اسے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ مطالعہ آپ کے لیے اور آپ مطالعے کے لیے نہیں ہیں۔ 7واں سوال ہے، گھر کا کوئی معمر فرد بہت دنوں سے بیمار ہونے پر گھر کے ماحول میں کیا فرق آتا ہے، اس ماحول کو کس طرح خوشگوار رکھیں گے؟ اس کا جواب ہے، اگر گھر میں کوئی معمر فرد کافی دنوں سے بیمار ہو تو پورے گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ گھر کے افراد میں تناؤ اور فکر پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر میں ڈاکٹر بار بار دورہ کرتا ہے، بیمار فرد کی غذا اور دواؤں پر خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں معمر فرد کی خدمت کرنے میں گھر کے ہر رکن کو اپنی حیثیت سے مدد کرنی چاہیے۔ ہم بازار سے دوائیں خرید کر لانے میں اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں۔ رات کے وقت بیمار فرد کے سرہانے بیٹھ کر اپنے فرض کو انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے وقت گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنا چاہیے۔ ہمیں اس شخص کی بھی مدد کرنی چاہیے جو معمر مریض کی خدمت کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ غرض یہ سب کا اجتماعی فرض ہے کہ گھر کے بزرگ کو کسی سے شکایت ہونے کا موقع نہ ملے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔